تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق الله العظيم. معزز سامعین، سننے والی معززات سامعات معاون، آج کا موضوع نکاح اور طلاق کے متعلق ہے۔ نکاح ایک مقدس فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، شادی کرے۔ اور فرمایا نکاح ہو من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میرے طریقے میں سے ہے، میری سنت میں سے ہے، اور جو میری سنت پہ نہ چلے، جو اس سے بے رغبتی کرے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نکاح چار خصوصیات کی وجہ سے کیا جاتا ہے: دینداری کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، اور خاندان کی وجہ سے۔ فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین قربت یداک، کہ چار وجوہات کی بنا پہ کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ مال ہو، مالدار گھرانے میں شادی کرنا کہ میری بھی قسمت بدل جائے۔ حسن ہو کہ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں وہ بڑی حسین جمیل ہو۔ اور تیسری چیز ہے کہ خاندان بڑا اچھا ہے جہاں میں شادی کر رہا ہوں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ دیندار گھرانہ ہے، نہ برادری ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ ذات پات۔ ہم ان میں سے چار چیزیں ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دین والی کو اختیار کرو۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ سب سے پہلے برادری دیکھی جاتی ہے کہ میری برادری، میری ذات، میری قوم، میری نسل۔ باہر شادی کرنا ہم گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شادی بنو ہاشم نے کی، صرف ایک۔ حضرت زینب بنت جحش جو آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہے، صرف ایک شادی کی ہے اپنے خاندان میں، باقی ساری شادیاں آپ کی باہر ہیں۔ اور یہ جو واحد ایک شادی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے خود شادی کروائی تھی۔ سورہ احزاب میں واحد صحابی ہیں زید بن حارثہ، جن کا نام آیا ہے قرآن کریم، تو ان کی شادی کروائی تھی آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش۔ زید جو تھے، زید بن حارثہ، ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ تو صرف اس تفرق کو ختم کرنے کے لیے، اس نسل جو ہے اس کے تفاخر کو اور تکبر کے لیے کہ بڑا خاندان، اب بڑی برادری، اس کو توڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا نکاح کیا اپنی پھوپھی کی بیٹی بنو ہاشم میں سے، قریش نسل میں سے حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے کہ منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، اس تصور کو ختم کرنے کے لیے زید اور زینب کے درمیان اللہ نے جدائی ڈالی، اور زوجناکہا،
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بولا کہ اے پیغمبر باقی لوگوں کے نکاح دنیا پہ ہوتے ہیں، زینب کا نکاح ہم نے آسمان پہ تجھ سے کر دیا۔ تو یہ واحد شادی ہے جو آپ نے اپنے خاندان میں کی ہے، بنو ہاشم میں کی ہے۔ باقی جتنی شادیاں ہیں ساری باہر۔ حضرت عائشہ بنو ٹیم میں سے ہیں، حضرت حفصہ وہ بنو علی میں سے ہیں، حضرت عمر کی بیٹی ہے رضی اللہ عنہ، اور باقی جو ہیں وہ بھی باہر سے۔ ام حبیبہ جو ہے یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ تو یہ علیحدہ خاندان میں سے، بنو امیہ میں سے۔ آپ نے شادی کی ہے یہودیوں میں، وہ یہی بن اخطب بنو قریظہ خاندان ہے، اور ان کے سردار کی بیٹی حضرت صفیہ، ان کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے۔ خاندان میں صرف ایک شادی، اور یہ جاہلیت کا تصور ہے جو بر صغیر میں پھیلا کہ صرف خاندان میں شادی کرو، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم اپنے دائرے سے باہر نہ نکل سکے۔ اللہ کے رسول خاتم النبیین تھے، خاتم المرسلین تھے، اور آپ کی نبوت عالمگیر ہے۔ باقی سارے انبیاء وہ خاندانوں کے انبیاء ہیں، قبیلوں کے انبیاء ہیں، علاقوں کے انبیاء ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ اپنی اپنی قوم اور قبیلے کی طرف جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر وہ اپنے اپنے زمانوں کے، اپنے اپنے مکانوں کے، اپنے اپنے شہروں کے، اپنے اپنے قصبوں کے، اپنے اپنی بستیوں کے، اپنے اپنے قبیلوں کے، اپنے اپنے خاندانوں کے، اپنے اپنے علاقوں کے پیغمبر ہیں، لیکن آپ زمانوں سے بالا تر ہیں، آپ مکانوں سے بالا تر ہیں۔ جب تک کائنات کا وجود رہے گا آپ ساری کائنات کے لیے خاتم النبیین کا آپ کا لقب ہے۔ تو اس لیے آپ نے شادیاں کی ہے۔ آپ کی لونڈی بھی کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں آپ کی بیوی تھی ماریا کپتیہ جو مصر سے آئی، جن سے آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم وہ پیدا ہوئے، جو 18 برس کی عمر جنہوں نے گزاری، تو وہ بھی آپ نے مصر میں شادی کی، یعنی علاقے سے باہر، خاندان سے باہر، قبیلے سے باہر۔ یہ ہمارے بر صغیر میں یہ سلسلہ چل پڑا کہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرنا، اور جس نے شادی کر لی اس کی کمبختی آ گئی، اس سے میل جول بھی حرام۔ اب شاید کچھ نہ کچھ ماحول میں فرق آیا، وگرنہ اس سے پہلے بول چال بھی بند ہوتی تھی، کیونکہ غیروں میں شادی کر لی، چھوٹے خاندان میں شادی کر لی، بڑے خاندان میں شادی کر لی۔ حالانکہ یہ چھوٹا بڑا ہونا ہمارے نزدیک، یہ تو اللہ نے آدم کے بیٹے پیدا کیے، کلکم بنی آدم، بنو آدم، تمام کے تمام جو ہیں آدم کے بیٹے۔ یہ نسل تو ہم نے خود بنائی اور نام ہم نے خود دیے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ہم نے تمہیں قبیلے اور خاندان اس لیے بنایا تاکہ آپ اس میں پہچان ہو جائے، فلاں قبیلے سے، فلاں خاندان سے۔ کوئی فرق نہیں ہے کسی خاندان میں، وہ سید خاندان ہو، ہاشمی خاندان ہو، قریشی قبیلہ ہو، یا بر صغیر کا کوئی علاقہ ہو، یا افریقہ کا کوئی خاندان ہو، یا امریکہ کا، یورپ کا، یا بر صغیر کا کوئی ہو، یا بر اعظم ایشیا کا ہو، کوئی فرق نہیں ہوتا، سارے عالم کے بیٹے، آدم کی اولاد ہے۔ تو یہ جو تصور پھیلا، یہ ہم پہ پھیلا، جس نے تباہی مچا دی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم اپنے اپنے دائرے میں بند ہو گئے اور نسل وہی رک گئی۔ اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، چل کے دیکھو، تو ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیا، یعنی زمین کو مختلف علاقے دیکھو، مختلف علاقوں میں شادیاں کرو، ایک سے زائد شادی کرو۔ فرمایا آپ نے جوانوں کی جماعت شادی کرو، جو تم نے صداقت رکھتا ہے نکاح کی وہ چاہیے کہ شادی، اور یہاں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا۔
لاکھوں کی گیم، 12 15 20 لاکھ، اور زناکاری کو آسان بنا دیا، زناکاری کے اڈے آسان۔ سعید بن مسیب تابعی، صحابی کے شاگرد، وہ اپنی بیٹی، ان کی بیٹی کے لیے نکاح آتا ہے، ہشام بن عبد الملک بنو امیہ کے خلیفے کے بیٹے کی شادی کا پیغام آتا ہے، یعنی ملک کا جو سربراہ ہے اس کے بیٹے کا نکاح کا پیغام آتا ہے سعید بن مسیب کی بیٹی کے لیے۔ تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کس لیے؟ اس نے کہا میری بیٹی دیندار ہے، بڑے گراؤنڈوں میں جا کے خراب نہ ہو جائے۔ تو ان کا ایک شاگرد تھا، شاگرد وہ آیا، اس نے کہا سعید بن مسیب فرماتے ہیں تو تعلیم کے لیے نہیں آیا؟ اس نے کہا جی میری بیوی فوت ہو گئی، گھر میں کوئی نہیں ہوتا، مجھے رہنا پڑتا ہے۔ تو سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے اس طالب علم سے کر دیا، بغیر دیکھے کون، صرف دینداری، دین کی وجہ سے رشتہ، بڑا خاندان ہو یا چھوٹا خاندان ہو۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ خالد بن ولید زمانہ جاہلیت میں پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کو اسلام کی تلوار والا بڑا خاندان تھا۔ دنیا کائنات میں کوئی کمانڈر نہ ہوا جو خالد بن ولید جیسا بہادر ہو، جیسا لڑر ہو کہ 10 ہزار بندوں سے اکیلے لڑ پڑتے، 10 ہزار بندوں سے۔ جس جنگ میں پتہ چلتا کہ خالد آ رہے ہیں، دشمن پیسے چھوڑ دیتا کہ اس نے جیت لیا۔ خاندانوں کو چھوڑیے، ایک میں کہتا کہ خاندان میں شادی نہ کریں، بالکل، اگر رشتے ہیں تو اپنوں کو ترجیح دیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ رشتہ نہیں ہے خاندان میں تو باہر بھی نہیں کرنا ہے۔ اس جو بری رسم ہے اس کا خاتمہ، جتنی رسمیں معاشرے میں ہماری تباہی کے لیے، خاندان میں رشتہ ہے تو پھر اور بات تو آپ کا خیال بھی کرتے ہیں، آپ کا پھر وہاں رشتہ بنتا ہے تو تعلق مضبوط ہوتا ہے، یہ اور بات۔ لیکن اگر رشتہ نہ ہو، میں نے بہت سے ایسے بھائی دیکھے ہیں شادی نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے کہ خاندان میں رشتہ نہیں ہے، برابری نہیں ہے اور باہر بھی نہیں کرتے۔ اس بری رسم کا خاتمہ ہونا چاہیے کہ خاندان سے باہر شادی نہیں ہو سکتی، جس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور خاص طور پہ دوسری شادی کے بارے میں کہ بیوی فوت ہو جاتی ہے اور صرف اس لیے شادی نہیں کرتے کہ نہیں اولاد جو ہے ان کو پالنا، حالانکہ جب باپ بھی نہ ہو، ماں بھی نہ ہو، جنہوں نے پالنا ہے انہوں نے پال دینا ہے، وہ رب العالمین ہے جس نے پال دینا، اپنی زندگی کو عذاب میں بنایا اور آخری عمر میں روتا ہے کہ کوئی سنبھالنے والا نہیں، اس لیے کہ بہویں آ گئی، جو زندگی کا ساتھ ہے وہ چلا گیا، بچھڑ گیا، تو اس لیے اولاد بھی شادی نہیں کرنا دینا چاہتی کہ جائیداد میں مزید اور اولاد ہوگی تو مزید جائیداد بڑھ جائے۔ یہ تو اللہ کو پتا ہے، ہر بندے نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ ظالم ہے وہ اولاد جو اپنے باپ رکھیے، انسان میں اللہ نے قوت پا رکھی ہے، اس قوت کو استعمال کرنا ہے انسان۔ قرآن کہتا ہے اباسطتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ ایک آدمی کی بیوی اللہ کے پاس چلی گئی تو اب کیا خیال ہے وہ بیکار ہو گیا؟ نہیں، زندگی کے دو پہلو، دو وہ پہیے ہیں، آمد ہے اور بیوی ہے، اور اللہ کے رسول نے بکثرت اسی لیے شادیاں کر، اللہ کے رسول نے ترغیب کی۔ عبد الرحمن بن عوف وہ آپ کے پاس تشریف لائے، مکے میں ان کی تھی بیوی، چھوڑ کے آگے ضرورت پڑی شادی کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان پہ زدی کا نشان ہے، رنگ قدم لگا ہوا، پوچھا عبد الرحمن کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے شادی کر لی اور میں پھر ولیمہ بھی کر لیا۔ تو آپ نے یہ معاشرے کا بہت بڑا رخ ہے جسے ہم اس لیے بیان نہیں کرتے کہ بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں، مرد ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کا خامد فوت ہو گیا ہے، اس کے چاہے بچے ہیں، اس لڑکی کی آگے شادی کریں، شادی ضرورت ہے، ساتھ ضروری ہے،
دیکھنے میں شرم کی باتیں ہیں، لیکن معاشرے کا 70% آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ رشتوں کی وجہ سے پریشان۔ ہم نے کیٹیگریاں بنائی رکھی، ہم مالدار ہیں غریبوں میں شادی نہیں کریں گے، ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں کم پڑھوں میں شادی نہیں کریں گے، ہمارا خاندان بڑا ہے چھوٹے خاندان میں شادی نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ اللہ کا اصول لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کے قانون کو نہ کوئی خاندان بدل سکتا ہے، نہ کوئی طاقتور اس میں رکھا اندازی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے ضرورت بنائی۔ پھر نکاح کی بہت سے طریقے، اسلام نے بہترین طریقہ اسلام نے جو مطابق کروایا وہ کیا ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجو، لڑکی کو دیکھا جائے، لڑکے کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، اور اس لڑکے کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی بالکل پاک صاف ہو، اور جب اپنا کردار دیکھا جائے تو داغ ہی داغ، داغ ہی داغ۔ یا اس لڑکی کی خواہش نہیں ہے کہ میرا جو خامد ہے وہ بھی پاک صاف ہو؟ کیا یہ خواہش صرف مردوں میں ہے؟ کیا عورتوں کی خواہش نہیں ہے کہ ان کی بیوی اور ان کے خامد جو ہے وہ بھی پاک صاف ہو؟ معاشرے کے دونوں رخ بگاڑ دیے، بس وہ پتہ چل جائے کہ فلاں لڑکی میں یہ خامی ہے تو رشتہ نہیں کرنا۔ اور اگر لڑکے کے بارے میں بہت سارے عام اس کے بارے میں علم ہو کہ ایسا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، لڑکے کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن میزان تو سب کے لیے ایک جیسا ہے، مرد ہو یا عورت، یہ تو دنیا کے ترازو ہیں، وہ ترازو میں چاہے کسی طرف نیچے کوئی اور تبدیلی کر کے جیسے مرضی اس کو تولتے وزن کرتے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا میزان تو لازوال، اس میں ایسا ترازو اللہ کا ہے تو نظر الموازین القسط یوم القیامہ۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں، عدل کے، جس میں کوئی کمی نہیں۔ ایک کہتے ہیں مثقال ذرۃ، قرآن میں لفظ آتا ہے ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہوگا، پورا پورا تول اور ماپ۔ لڑکی کو بھی دیکھا جائے، لڑکے کو بھی دیکھا، اور پھر پیغام پہ جاتا ہے۔ ایک صحابی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، فرمایا تم نے لڑکی کو دیکھا؟ اس نے کہا جی نہیں، اور میں اس کی طرف دے کہ انصار کی عورتوں میں آنکھوں میں مسئلہ ہوتا ہے، وَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَبْصَارِ شَيْءٌ، انصار کی آنکھوں میں مسئلہ ہے، یعنی آپ نے مشورہ دیا کہ لڑکی کو دیکھ لیا ہے۔ بعد میں مسئلے بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو دیکھے ہی اور رشتہ کر کسی اور سے دیا۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کیا۔ اسلام آپ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے بس پھر اسلام نافذ ہوگا؟ کلکم رائن، حدیث یہ آتی ہے ہر بندہ نگران ہے، ہر بندے سے اس کی نگرانیت کے بارے میں پوچھا جائے، کیا کیا، کہاں زندگی گزاری، مال کہاں ضائع کیا، طاقت کو کہاں ضائع کیا۔ قیامت کے دن کچھ سوال ایسے ہوں گے آپ کے، ابن آدم جو ہے آدم کا بیٹا، ہر انسان اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا حتیٰ کہ وہ ان سوالوں کا جواب دے سکے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زندگی کہاں گزاری، کس کام میں صرف کی۔ اپنے گھروں میں اسلام نافذ کریں، اپنے گھروں میں اسلام کو ترجیح دیں، اور پھر سادگی سے نکالیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے، میں ایسے چہروں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے کہا ہمارے نکاح جو ہوں گے مسجدوں میں ہوں گے، اور باقاعدہ مسجدوں میں نکاح کروائے۔ ویسے صرف ایک مثال کے طور پہ رانا الطاف صاحب، ہم نے یہاں گزارش کی تھی کہ مسجدوں میں نکاح کروائیں، مگر اپنے بیٹے کی نکاح مسجد میں کروں گا اور کر کے دکھائے۔ تمام ماں باپ سے گزارش کہ زندگی کا اہم موڑ ہے لڑکے اور لڑکی کا، آپ کی خواہش ہونی چاہیے چاہے جو مرضی کرے کوئی۔ ہم نے نکاح مسجد میں کرنا ہے، باقی ٹھیک ہے کھانا جو آپ کا ہے وہ تقریب جو ہے جہاں مسجد، یعنی نکاح مسجد میں۔
تاکہ بابرکت جگہ پہ بابرکت کام ہو سکے اور اس سے پہلے نفل پڑھوائیں. اللہ تعالیٰ اگلی زندگی آسان کرتا ہے، سادگی سے نہیں. یہ بلی کا جو چکر ہے، آپ کروڑوں کا خریدیں اگر آپ نے استعمال، لیکن اس کو شو نہ کریں، لوگوں میں نہ دکھائیں، لوگوں میں نہ پھیلائیں، پتہ بھی نہ ہو جہاں جانا ہے وہاں چلا جائے. ویسے ہے یہ ایک قسم کی لعنت کہ جب خریدتے ہیں سارے محلے کو پتہ چلتا ہے، وہ غریب لوگ ان کے دل کھل جاتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں تو کھانے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور یہاں ایک ٹمٹماتے پہ دیے اور کیا کچھ، لوگوں کے دل کھل جاتے ہیں. کتنی بیٹیاں وہ صرف اس وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں کہ غربت. میرے بھائیوں، اس چیز کو عام کیجیے، سادگی سے شادی کریں، بالکل سادگی سے، کوئی بوجھ نہ بنائے. برات بڑی نہ لے کے جائیں کہ لڑکی والوں پہ بوجھ ہو. للرجال علیہن درجہ، قرآن کہتا ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا ہے. مردوں کو چاہیے کہ اپنا کھانا جو وہاں سے کھانا برات کا کھانا خود برآمد کرے. کہ خرچ میں اٹھاؤں گا، اگر کوئی کہے کہ پھر سب کچھ میں نہیں کرنا ہے تو پھر کہاں سے کماؤں گا؟ یہ اللہ کے کام. آپ اگر اصلاح کا، نیکی کا ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں کرے. اللہ تعالیٰ بڑی بے پرواہ ذات ہے. سمجھ کوئی غنی بھی بولا جاتا ہے، مغنی بھی بولا جاتا ہے، سمجھ بھی بولا جاتا ہے. اللہ کے تین نام ایک جیسے ہیں، جن کے معنی تقریباً ایک جیسے ہیں. غنی جو دوسروں سے بے پرواہ ہو، مغنی جو دوسروں سے بے پرواہ کر دے. غنی کا معنی ہے جسے لوگوں کی ضرورت نہ ہو دوسروں. اللہ غنی. اللہ مغنی ہے، مغنی کا معنی ہے جو لوگوں کو بے پرواہ کر دے. خود تو ہے ہی ہے، لوگوں کو بے پرواہ کر دے. اور تیسرا اس کا نام آیا ہے الصمد، ٹھوس جس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے. وہ خود بھی بے پرواہ، لوگوں کو بھی بے پرواہ کرنے والا، اور مستقبل میں آنے والے وقت کے لیے بے پرواہ کرنے والا. تو مرد کو سارے اخراجات. پھر نکاح کے بعد مہر کی باری آتی ہے کہ آپ نے پیغام بھیجا، اب آگے نکاح کا موقع. جی مہر کتنا رکھا ہے؟ جی 5000. بات کرتے ہیں شرعی مہر کی 32 روپے. اور 32 روپے کیا ہوتا ہے؟ 32 روپے کیا ہے؟ کہاں؟ کسی کتاب میں نہیں. حدیث کی کسی کتاب میں 32 روپے نہیں ہے. اگر ہم سمجھاتے ہو کہتے ہیں آپ نیا مسئلہ بتا دیں. بھائی جب چیز کا وجود ہی نہیں ہے وہ لوگوں میں مشہور کیسے ہو گئی؟ صرف اس لیے کہ ہم رسمی لوگ بن گئے، فرقے بن گئے. اور فقہ حنفی بعد میں بنی، بریلوی بعد میں بنے، دیوبندی بعد میں بنے. کسی کو اختلاف ہو تو ہو. 1856 سے پہلے بریلوی نام مسلک کا کوئی نہیں تھا. 1867 سے پہلے دیوبند نام کا مسلک کوئی نہیں تھا. اپنی طرف سے بنایا گیا. کچی روٹی پکی روٹی کتابوں کے نام. فتاوی عالمگیری لکھوائی گئی، 500 مولویوں کو اکٹھا کیا اور یہ فتوا لکھا دیا یہ دین ہے. اور یہ مولویوں پہ فرشتہ اترتا ہے. کسی پہ جبریل اترے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. قرآن و حدیث کو چھوڑ کے فرقوں میں لگا دیا. فتاوی عالمگیری، ملفوظات شریف کی، نہ ان کتابوں کا وجود، نہ ان کی کوئی اہمیت، نہ کوئی ٹوکر. اصل چیز ہے یہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جو حدیث کی صورت میں ہے. ساری کائنات کے امام، مفتی، واعظ، خطبہ، مبلغین، مقررین، محررین، مولوی، علامے، فہمے، سارے اکٹھے کر کے محمد رسول اللہ کے قوم کی خاک پہ قربان کیے جا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ شریف مہر کوئی نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے ان آتیتم احداہن قنطارا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا کہ مہر زیادہ نہ کرو. الا لا تغالوا صدقۃ النساء. لوگوں کے مہر عورتوں کے زیادہ نہ کرو. تو ایک عورت کھڑی ہوئی، میں کہا عمر قرآن میں لکھا ہے
ان آتے تمہیں احداہن قنطارا، اگر تم کسی عورت کو خزانہ دے دو تو تب بھی نہیں دے سکتے. تو کہتا ہے کہ مہر زیادہ نہ بڑھاؤ تو حضرت عمر نے وہی ممبر پہ مانا. عورت نے سچ کہا ہے، عمر نے غلطی کی. مہر کی کوئی حد نہیں. ایک ایک جوڑا 80-80 ہزار روپے میں، لاکھ میں، 1.5 لاکھ میں، 60 ہزار میں، 50 ہزار میں ایک ایک جوڑا. اور مہر کی باری آتی ہے تو جی 5,000 رکھ لو، 4,000 رکھ لو، جی 10,000 رکھ لو. تو یہ عورت کا جو حق ہے وہ آپ ایک سور سے بھی کم سمجھتے ہیں کہ مہر زیادہ ہو. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جدا ہونا ہے تو اس لیے وہ قیمت ہے، کوئی نہیں. یہ اعتماد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے موقع پہ جو شرط لگائی جاتی ہے سب سے زیادہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اور پھر 6 کلمے پڑھاتے ہیں، اس کی تربیت لکھ دیتے ہیں جی 50,000 لاکھ روپے، چلو لکھ دیے، آپ کی وسعت ہے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن 5,000 والا مذاق تو نہ کریں، 10,000 والا مذاق تو نہ کریں. اسی طرح نکاح خان کو دیتے ہوئے پھر بھی دیکھتے ہیں 2,000 دے دو، 2,000 مولوی کو دے دو جس کا آپ کا جوتا نہیں آتا. اس لیے کہ ہم نے سمجھا ہے کہ جو مولوی صاحب ہے اس نے نکاح پڑھا کے آسمان پر چڑھ جانا ہے، اس کی کون سی مدت؟ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہتے ہیں. اللہ کیا بات ہے. خدا را اپنے علماء کی قدر کرے، علماء کی خدمت کرے. وگرنہ وہ جو سال کے بعد آتے ہیں نا دین فروش ملا، 40-40 ہزار لے کے تقریر کرنے والے، ان کی جیبوں میں جاتے ہیں. اپنے امام کا حق مارتے ہیں جو 24 گھنٹے پورا مہینہ پورا سال آپ کی خدمت کرتا ہے، اور جو 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے اس کو پیش بہا انعامات، پیسے، رابطے، کہاں پہنچ گئے جی، کتنی دیر ہے جی، فلاں کیا ہے، کیا کھائیں گے. کبھی اپنے مولوی سے پوچھا آپ کیا کھائیں گے؟ پھر رکھ لیا میں، پھر جا کے کہتے ہیں جی معاف کرا دیں گے. بیوی سے پوچھتے ہیں جی معاف کر دیا، وہ کیسے معاف کروا سکتے؟ آپ نے جو لکھ دیا وہ آپ کو دینا پڑے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ حالات نہیں ہے، بعد میں دے دیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کا حق جو شریعت نے رکھا ہے مہر کی رقم آپ معاف نہیں کروا سکتے. جو مرضی ہو، جیسے ہمارے معاشرے میں عام ہے بہنوں اور بیٹیوں کو کہو جی حصہ نہ دے جائے گا آپ میں سے، کیوں جی ایسا نہیں. بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں رائے کیا ہے؟ ہم نے شادی کر دی، اچھا جہیز دے دیا، ساری زندگی پالا ہے، اب زمین جو ہے اس میں سے حصہ کیسے دیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا حصہ دینا. اسی طرح یہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ. اسی طرح مہر بھی اللہ نے مقرر کی، آپ اس کو معاف نہیں کروا سکتے، چاہے بھی تو معاف نہیں کروا سکتے. صرف اس لیے کہ وہ میری بیوی ہے جو میں مرضی کروں، مہر کے معاف نہیں. میرے بھائی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھتے ہیں. حدیث میں 2 پلوں کا ذکر آتا ہے. 2 پل، ایک تو پل صراط ہے نا جو عام مشہور ہے. ایک پل ہے جب جنتی وہ گزر جائیں گے پل صراط میں سے تو آگے ایک اور پل ہوگا. وہ پل کیا ہے؟ جہاں حساب کتاب ہو، 1-1 روپے کا حساب کتاب، 1-1 معاملے کا حساب کتاب اس پل پہ پوچھا جائے گا کہ بیوی کا حق آ کے آیا، مہر نہیں دیا، معاف کروایا، تو دینا ہی پڑے گا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو یہ. پھر جی 6 کلمے نکاح کے موقع پہ 6 کلمے، 6 کلموں کا تو وجود ہی نہیں ہے. پہلا کلمہ طیب میں ناپاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت، مشہور ہو گیا. کسی کلمے کا کوئی وجود نہیں، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنائے. کسی کلمے کا کوئی وجود نہیں ہے. ہر وہ بندہ جو مومن ہونا چاہتا ہے اس کو اس یقین رکھنا چاہیے کہ میرا معبود برحق اللہ ہے، میرے رسول محمد رسول اللہ.
یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی کسی حدیث میں نہیں آیا. ذہن میں رکھ لیں، صرف یہ آیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہمارے شیخ میں پڑھاتے ہیں، مولوی پڑھاتا جاتا ہے، پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں. کسی کے پڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ اور کسی کے کھانا کھانے سے آپ کھانا کھا لیتے ہیں، تو یہاں کلمے پڑھانے سے کیسے پڑھ لیں گے؟ یہ تو ایسے ہی ہے، مرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے قرآن خوانی کر دو. ساری زندگی اس نے پڑھا ہی نہیں، اس کا قرآن کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور کسی کا پڑھا ہوا کسی کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کسی کا کھانا کھایا ہوا کسی کو نہیں پہنچ سکتا، تو کھایا پڑھا ہوا کیسے پہنچ سکتا ہے؟ صرف پوچھا جائے گا ہاں جی آپ کو فلاں کی بیٹی قبول ہے، تو کہیں گے جی قبول. ایک مرتبہ یہ ہو گیا. دوسری مرتبہ اعلان کرے، یہ کہتے ہیں نا 3 مرتبہ پوچھنا قبول ہے، نہیں، بس ایک مرتبہ ہے قبول ہے. اور دوسرا اعلان کرے گا فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی، ان کا آپس میں نکاح اتنا میں ہے، گواہوں کی موجودگی مجلس کے اندر، ولی کی اجازت کے ساتھ ہم نے پڑھا. پھر اعلان کرے پہلی مرتبہ فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی، دوسری مرتبہ فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا، اس کا اتنے عوض میں اتنے مہر میں مجلس کے اندر گواہوں کی موجودگی میں ولی کی شرعی اجازت کے ساتھ نکاح پڑھا دیا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. یہ ہوتا ہے. اور یہاں ایک اور کہ ولی کی اجازت ضروری ہے. یہ بڑا معاشرے میں اہم ہے. عدالتوں میں بھاگ کے رشتے کرنے والے کہ ولی کی اجازت کے بغیر، جس نے ساری زندگی پالا ہو اس کو آپ کیسے سائڈ پہ کر سکتے ہیں؟ اسلام کہتا ہے کہ وہ نکاح جس کا ولی نہ ہو وہ نکاح باطل ہے. جس نکاح میں ولی کی اجازت نہ ہو، ساری کائنات بھی آ جائے، وہ نکاح صحیح نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ عدالت میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرا باپ جو میرا ولی ہے وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، فلاں جگہ میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں وہ رشتہ نہیں کر رہا. پھر عدالت اس سے پوچھے کہ ہاں وجہ کیا ہے، پھر وہ معاملہ. اور اگر نہ گھر سے نکل کے صرف عدالت میں جا کے بغیر ولی کے نکاح حرام ہے زنا کا نکاح، شرعی نکاح نہیں. یہاں دونوں طرف سے آتی. اب باپ بھی کئی مرتبہ آ جاتا فلاں جگہ شادی نہیں کرتی، حالانکہ دونوں پسند ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. باپ بڑھ جاتا ہے میں نے شادی نہیں کرنی. کہ اللہ کے بندے اگر اللہ نے اختیار دیا ہے پھر اس میں وسعت ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا کم باری لڑکی سے اجازت طلب کرنا تب نکاح ہوتا ہے. نہ ولی کی بغیر نکاح، نہ لڑکی کی اجازت کے بغیر نکاح. زبردستی کا نکاح نہیں ہوتا، نہ طلاق ہوتا. زبردستی کا نکاح نہیں ہوتا کہ لڑکی راضی نہیں ہے ماں باپ سے رشتہ کر دیں، وہ بھی نکاح نہیں ہوتا. میاں نبی معتدل دین ہے، دین جو ہے وسط ہے، بہترین ہے. اور دونوں انتہاؤں کے درمیان ولی بھی راضی ہونا ضروری، لڑکی راضی ہونا بھی ضروری، گواہ کی موجودگی بھی ضروری، پھر نکاح ہوگا. یہ شرعی نکاح ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ متع نکاح ہے، نکاح ہے ابتداء اسلام میں جائز تھا پھر حرام کر دیا گیا. اب متع کا نکاح، متع کا لفظی معنی فائدہ اٹھانا، تمتع سے نکاح تمتع سے بولتے ہیں فائدہ اٹھانا. جی آپ وہاں نہ ولی کی اجازت ہوتی ہے، صرف عدالت میں جائیں گے لڑکا لڑکی کا نکاح ہو گیا جی یہ نکاح متع ہے، اس میں مدت رکھی جاتی ہے 1 سال 2 سال 1 مہینے 3 دن 5 دن 7. مدت ختم، نکاح ختم. یہ ہے نکاح متع. اسلام میں سے حرام کر دیا. آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پہ 5ویں سال نبوت کے موقع پہ، یہ ایک روایت میں عام اوتاس طائف کا وہاں آپ نے حرام کر دیا تھا. نکاح متع حرام تمام صحابیوں کے. کچھ دن کے لیے لڑکا لڑکی کا رہنا
عدالتی کارروائی کے بعد اور مدت رکھ کے کرنا حرام. اسے بس اتنا ہوتا ہے کہ خرچہ دے کے بلانے، مہر نہیں ہوتا. نکاح حلالہ ایک اور ہے. حلالہ نکاح کیا ہے کہ کسی لڑکی کو وہ طلاق دے دی کسی نے. اس میں سے بھی پہلے اہم مسئلہ، چلو وہ طلاق کے مسئلے میں انشاءاللہ اگلا جمعہ طلاق کے موضوع میں پڑھائیں گے انشاءاللہ. کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے. تو حلالہ نکاح حلالہ کیا کہ جی طلاق ہو گئی، طلاق دینے کے بعد اب ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی. اب کیا کرتے ہیں جی؟ کسی کے ساتھ اپنی بیوی کا نکاح کرتے ہیں. آپ ذرا سوچیں، کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کا کہتے میں نکاح کر رہا ہوں. ایک دو راتیں گزارنے کے بعد وہ طلاق دے گا، پھر دوبارہ نہیں دے گا. اس سے زیادہ لعنت والا کام کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له. اللہ نے لعنت کی ہے حلالہ کرنے والے پر، حلالہ کروانے والے پر. طلاق مرد نے دی ہے، سزا بیوی کو دے رہا ہے. چاہیے تو یہ ہے کہ حلالہ اس کا کیا جائے جس نے طلاق دی. طلاق یہ دیتا ہے بغض بیوی. یہ کہاں لکھا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى؟ کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اتنے نام کی لوگ آج بھی حلالے کے فتوے دیتے ہوئے، باقاعدہ حلالہ کھانے بنے ہوئے مولوی مفتی دین فروش فتویٰ فروش، جنہوں نے باقاعدہ یہ فتوے دیے کہ کسی کی بیوی، میں اپنی بیوی کا نکاح کسی کے ساتھ کرتا. لعنت ہے، شرم ہے. اپنی بیویاں لوگوں کے سپرد کرتے ہیں. طلاق دیتے ہوئے یاد نہیں رہا تھا کہ بعد میں یہ بھی کام ہو رہے ہیں. اتنا سوچ جو اب اس بارے میں ہو رہی ہے کہ حلالہ کیسے کروائیں. اس سے بہتر تھا کہ جب طلاق دینے لگا تھا پھر ہوش و حواس میں رہتا. اس وقت تو انا آ گئی تھی، اس وقت تو انک آ گئی تھی، اس وقت تو اپنی پڑھائی آ گئی تھی. طلاق 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 دے کے فرق کر دیا. اب جو دیکھا کہ بچے ہیں، گھر والے ادھر اور دونوں تنگ کر رہے ہیں، کیا کریں گے؟ حلالہ کروا لیں. اس حلالے سے بہتر ہے غیرت والے مرد کا مر جانا. یہ آپ طلاق دیتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچتے کہ آگے انجام کیا ہوگا. ذرا سا غصہ آیا، طلاق طلاق طلاق. یہ نکاح حلالہ بھی حرام ہے. جو کرتے ہیں اللہ سے توبہ کریں. شرعی حلالہ جو ہے وہ دراصل یوں ہے، جس کو اس حلالے میں کنورٹ کر دیا، بدل دیا، وہ یہ ہے کہ کسی نے طلاق دے دی، اب آگے اس بیوی جو اس کی متعلقہ ہے اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو گیا بغیر کسی رضا کے، بغیر کسی خواہش. تو وہاں سے طلاق ہو جائے یا وہ خامد فوت ہو جائے تو دوبارہ اس عورت سے شادی کی جا سکتی ہے. اس کو شرعی طور پہ حلالہ بولتے ہیں، جس کو الٹ کر کے اس نام پہ رکھ دیا گیا جو مروجہ کرتا ہے. بات سمجھ آئی کہ کسی نے طلاق دے دی، آخری بات کر کے بات کریں، کسی نے طلاق دے دی. اب طلاق جس کو ہوئی ہے عدت گزارنے کے بعد اس نے کہیں اور نکاح کر لیا اپنی مرضی سے. جس نے طلاق دی ہے اس کی مرضی شامل نہ ہو، وہاں سے اس کا انبن ہو گیا، رہ نہ سکے، وہاں سے طلاق ہو گئی یا وہ اگلا خامد فوت ہو گیا تو پچھلا جو خامد ہے اس سے شادی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ پچھلا نکاح ختم ہو چکا تھا، اب نئے نکاح میں گئی تھی، وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اب اس کی بیوی بن سکتی. یہ شرعی حلالہ تھا جس کو ہم نے پکڑ کے نکاح حلالہ یہ اس کو میں کنورٹ کر دیا، بدل دیا. اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.